بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بچوں کی پرورش میں ہم کہاں غلط ہیں؟ گزشتہ 6 سال میری زندگی کے علمی سفر کے بہترین سال رہے، جس میں دنیا کے ہر شعبے اور ہر طرح کے افراد کو سمجھنے کا موقع ملا۔ دنیا کے قریب 50 سے زائد ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے افراد سے تفصیلی بات چیت، ان کے حالات زندگی اور عادات کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ترقی یافتہ ممالک کے جن مرد و خواتین سے ملاقات ہوئی، ان کی عادات اور معمولات زندگی کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ لوگ خود مختار زندگی گزار رہے تھے۔ 8 سے 10 سال کی عمر سے ہی اپنے روزمرہ کے کام خود کرنے کے عادی تھے، جیسے اپنے کمرے کو درست کرنا، کپڑے دھونا، کمرے کی صفائی کرنا۔ یہ معمولات زندگی لڑکی اور لڑکے کے لیے یکساں تھے۔ مالی معاملات کچھ اس طرح تھے کہ والدین سے ہفتہ وار یا ماہانہ خرچ ایک ہی بار ملتا اور اسی میں گزارا کرنا ہوتا تھا، جبکہ 5 سے 7 سال تک کسی قسم کی نقدی نہیں ملتی تھی۔ مار پٹائی کی بجائے کسی بھی شرارت یا غلطی پہ 5 سال کی عمر تک بچوں کو گفتگو کے ذریعے ان کی غلطی کا احساس کروایا جاتا ہے، اور بچے ہر چھوٹی سے چھوٹی اچھی یا بری بات جو ان سے کوئی کرتا وہ والدین سے شیئر کرتے۔ 16 سال کی عمر میں اکثریت پارٹ ٹائم نوکری سے وابستہ رہی۔ ایک بات جو ان میں مشترک تھی وہ تھی فضول خرچی کا نہ ہونا۔ آپ چاہے کتنے ہی قریبی دوست ہیں، آپ ایک ساتھ کہیں بھی بازار یا ہوٹل میں ہیں، آپ کو اپنا کھانا یا پینے کی کوئی چیز اپنے پیسوں سے ہی لینی ہوگی۔ آپ کو اپنا کام خود ہی کرنا ہے، اپنا خرچ خود ہی برداشت کرنا ہے۔ دوسری طرف ترقی پذیر ممالک کے اکثر و بیشتر افراد کا معمول زندگی 16 سے 18 سال تک والدین کے کندھے پہ بوجھ بن کے گزرتا ہے۔ گھر، کپڑے، جوتے، صاف صفائی سب ماں اور بہنوں کے کندھے پہ۔ جیب خرچ باپ کے ذمہ جو روز ملتا ہے اور روز خرچ ہوتا ہے۔ سیونگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ جب جہاں دل چاہے پیسے خرچ کر دیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لڑ جھگڑ کے اور لے لیں گے۔ اسکول، کالج مکمل ہونے کے بعد 2 سال گھر پڑے رہو، مفت کی کھاتے رہو۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں خیر ہے ابھی بچہ ہے۔ یہ کاہلی اس کی ہڈیوں میں سمانے کے بعد پھر پوری عمر والدین روتے رہتے ہیں کہ اولاد نکمی ہے۔ یہ حالات افریقن، عرب، بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان سب ممالک میں یکساں ہیں۔ نائجر ہو یا نائجیریا، کانگو سے لے کر اریتریا، ایتھوپیا اور سندھ سے پنجاب اور تامل ناڈو سے ڈھاکہ تک، ہماری سوچ بچپن سے ہی دوسروں کے کندھے پہ سوار ہونے کی ہے۔ ہماری بنیادی ذمہ داری ہی کام چوری ہے۔ ہم اپنا کام دوسروں پہ تھوپنے کے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم ساری زندگی اپنی ناکامیوں میں گھرے رہتے ہیں۔ اسے سنوارنے کے لیے ضروری ہے بچوں کو بچپن سے ہی اعلیٰ تربیت دی جائے۔